المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے جو سبع اسباق پڑھ لیے ہیں آج ان کو دہرانا قریب قریب تشریح لے ہیں۔ کیا تھا جی؟ ہاں چاہت قریب ہو جاؤ، تھوڑا اور آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ پڑھے چار خاندان، کتنے؟ چار، یعنی سب سے پہلا ہمارا پہلا سبق، پھر دوسرا سبق، پھر تیسرا اور پانچواں سبق، اور پھر 11 سے لے کر 16 تک۔ یہ الفاظ کے چار خاندان تھے قرآن مجید میں۔ ان خاندان کے علاوہ کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا، یعنی تقریباً یہی ہوں گے۔ چند الفاظ اسماء ایسے ہوتے ہیں جو قلیل استعمال ہوتے ہیں، وہ نام ہوتے ہیں، جیسے کہ ہماری ادھر علاقوں کے نام ہیں، قلعہ گجر سنگھ ہے، یا اس طرح کے جو نام ہیں وہ الگ، وہ تھوڑے بہت نام ہوتے ہیں، وہ تو بندہ یاد کر ہی لیتا ہے نا۔ بیچ میں چیزوں کے، علاقوں کے نام، چند جانوروں کے نام، چند پرندوں کے نام، چند کھانے کی اشیاء کے نام، وہ قرآن مجید میں آئیں گے۔ وہ بھی اسماء میں آپ کو 5 6 روزانہ انشاءاللہ اب سے شروع کر دیں گے۔ پہلے قرآن کے اسماء مکمل کر لیں گے، وہ نام ہیں، یعنی قرآن مجید میں چڑیا کو کیا کہا گیا، یا قرآن مجید میں چڑیا کا ذکر ہے یا نہیں ہے، جن جن چیزوں کا، کن کن بتوں کا نام ہے، تو ہم اسماء سیکھیں گے تھوڑے تھوڑے، 4 5 میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کروں گا۔ کاپی قلم لائیں، لکھ لیے، جب ترجمہ کریں گے تو بہت آسانی ہوگی۔ اور آج پھر ہم نے وہی سبق دہرانا ہے جو ہم نے 90 کلمات سیکھے ہیں، جن سے قرآن مجید، یعنی گرامر سمجھ لیں، مکمل گرامر اس میں ہے۔ اگر بندہ ان کو سمجھ لیتا ہے تو قرآن مجید 90%، عربی 90% اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے، کیونکہ پہلے اسباق تو ہیں ہی ہمارے سمجھے ہوئے ہیں، ہم نے سب سے پہلے آج بنانا ہے، یہ ہے ناسارا۔ ناسارا ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ماضی سبق نمبر 11۔ میں نے نا حروف عطین کا نام چینج کیا جی، ڈھونڈا ایک جگہ سے، مجھے میری منشا کے مطابق کسی کتاب میں مل گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا ہے؟ حروف عطین کا نام تبدیل کر دیا۔ اس کا نام کیا رکھا ہے اب جو ملا ہے ہمیں، وہ کیا ہے جی؟ بہت آسان، حروف ناتی۔ یہ اس سے آسان ہے نا؟ اچھا، یہ بھی آسان اور ہے بھی بڑا زبردست۔ دیکھیں یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، یفتح، یفتحان، یفتحون، تفتح، تفتحان، تفتحون، افتح، نفتح، یعنی مکمل ہمیں اب یہ ڈھونڈنے سے چیزیں مل جاتی ہیں نا۔ میں نے کہیں کتاب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے ان حروفوں کے کئی نام ذکر کیے، تو یہاں یہ نام تھا، میری منشا کے مطابق یہ مجھے مل گیا۔ میں نے کہا یہ بہت زبردست ہے۔ اس کا نام آج کے بعد کیا ہے جی؟ ہاتھی۔ عطین بھی آپ کو کبھی نہیں بھولے گا، وہ بھی آ جائے گا تو خیر ہے۔ تو ایک دوسرا نام بھی ہمیں آج یاد ہو گیا، حروف، ہاں ترتیب الٹ رکھ کے ہم الٹ رکھ دیں گے نا، تو اس میں الٹ کرتے ہیں تو ایک کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو ہے نا ترتیب الٹ رکھیں گے کہ آپ مکمل الٹ چلے جائیں گے تو آپ کے سارے وہ اسباق بن جائیں گے۔ سبق نمبر 11 سے سبق نمبر کیا بن جائے گا؟ 12۔ حروف ناتی لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ 12۔ اب 12 سے آگے 13 14 15 16 جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ہم 12 سے ہی بنائیں گے۔ کس سے بنائیں گے؟ 12 سے ہی بنیں گے۔ وہ صرف کیا کرتے ہیں عربی لوگ ہیں نا، یہ کائنات میں اللہ جانتا ہے ایسی کوئی لغت نہیں ہے جس کے ایک لفظ سے تمام معنی لے لیں۔ کائنات میں ایسی کوئی لغت نہیں ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھیں، اردو پڑھیں، فارسی پڑھیں، تھوڑی بہت جانتے ہیں، انگلش دیکھیں، ہماری پنجابی ہے وہ دیکھیں، سرائیکی، ہندی، سندھی، بلوچی، پشتو، یہ زبانیں جو مشہور ہیں۔ انگریزی زیادہ مشہور ہے اس ٹائم، بین الاقوامی اس کو اچھی زبان، لیکن وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ لیں اور اس کے سارے معنی لے لیں۔ کیا لے لیں؟ سارے معنی لے لیں۔ اب ناصارہ کا معنی ہے کہ اس نے مدد کر دی ہے، کسی نے مدد کر دی ہے۔ اب کیا ہے کہ نہیں، ابھی مدد نہیں کی، کر رہا ہے یا کرے گا، تو ہم نے کیا کیا؟ اسی پر ہی حروف ناتی لگا دیا۔ ہم نے اسی سے وہی معنی اخذ کر لیا نا، کچھ لفظ کا اضافہ کیا اور اسی سے معنی کھو لیا۔ ابھی میں پتہ لگ گیا کیا لگانا ہے جی؟ حروف، کیا ان پہ لگانا ہے؟ حروف 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، حروف ناتی، حروف ناتی، حروف ناتی ہم لگائیں گے جی۔ آگے دیکھیں، یہ تو ہو گیا ہمارے پاس ینصرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ کی ہو گیا؟ ینصرو ہو گیا، تنصرو ہو گیا، انصرو ہو گیا، ننصرو ہو گیا، وہ ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ کمال یہ ہے، حرکتیں 3 ہیں، زبر زیر حرکتیں 3 ہیں نا، اور حروف مدہ بھی کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو
اور کھڑی حرکات بھی 3 ہیں، کھڑی زبر کھڑی زیر، اور ہم تک پہنچنے کے لیے اللہ کا دین جو ہمارے 3 رشتے ہیں وہ کون سے؟ اللہ رسول اور قرآن پاک۔ تو تقریباً یہ 3 کا رشتہ بڑا مضبوط ہے، 3 کا رشتہ بہت مضبوط ہے۔ ہمارے جسم میں بھی حکماء کا اختلاف ہے کہ 4 چیزیں ہیں یا 3، وہ کہتے ہیں 3 ہی ہیں۔ کون سی؟ دل، جگر، دماغ، وہ کہتے ہیں 3 رئیس ہیں۔ یہ تینوں میں سے ایک نہیں ہوگا تو بندہ نہیں ہوگا، باقی سے گزارا ہو جاتا نا، ایک کڈنی نال بھی گزارا ہو جاتا ہے، بندہ کر لیتا ہے، معدے کے ساتھ بھی کچھ چیزیں پیوند وغیرہ لگ کے گزارا ہو سکتا ہے، ان تینوں کا نہیں ہوتا۔ تو جسم کے اندر بھی نظام چلانے والی چیزیں کتنی ہیں؟ تو تقریباً یہ 3 کا جو حصہ ہے یہ بہت ہے بھی طاق ہے، اللہ ہے اصل میں ہے ایک ہی، اللہ کی ذات ہے۔ جب آگے پھر 3 میں آئے گا تو پھر طاق میں برکت ہے نا، طاق میں برکت ہے۔ تو یہ جو ہم نے 3 باب پڑھے تھے، پہلا تھا فعلا، فاعلا، فاعلا، کیا؟ فعلا، فاعلا، درمیان والے کو تبدیل کرتے ہیں، فعلا، فاعلا، فاعلا، وہ آپ کے پاس ہے۔ فعلا سے 3 بنے، نصرا، ینصرو، آگے فتح، یفتح، نصرا، ینصرو، ضربا، اس کی ماضی میں تینوں میں زبریں ہیں۔ نیچے آ کے تبدیل ہوا، کچھ انہوں نے اور معنی لینا تھا، کیا؟ انہوں نے ایک ہی لفظ سے کتنے 3 نکال لیے، نیچے کتنے نکال لیے؟ 3۔ آگے چلے کیونکہ وہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، آگے چلے تو تھا فاعلا، کیا تھا؟ اس سے 2 نکالے، سامعہ، حاسبہ۔ آگے گئے فاعولا، کتنے نکالے؟ ساری کائنات میں اللہ جانتا ہے، اب حیران ہوں گے، میں ابھی تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عرب کا کمال دیکھیں، کبھی کوئی لغت مجھے ایسی نہیں دکھا سکتا، پورا عرب ان سے 3 لفظوں سے پوری عرب کی زبان ہے۔ کیا ایسے ہو سکتا ہے؟ 3 ہی ہوئے نا، آگے تو 6 بنے، اسی سے بنے نا، وہ اسی سے نکال کے لے جا رہے ہیں۔ چلو 6 باب لگا لیں جی، 3 نہ لگائیں، ہم 6 کر لیتے ہیں۔ 6 بابوں سے ساری عربی ہے۔ کیسے؟ میں تھوڑی سی آپ کو ویسے وضاحت آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ جو لغت ہے عربی، یہ ساری زبانوں کی سردار ہے۔ اس کائنات میں کسی چیز کو مکمل بیان کرنے کی کسی زبان میں صلاحیت ہے۔ پانی کے مکمل پانی کے لفظ کی احاطہ کر کے ماں کہہ کے اس کے پورے معنی کو احاطہ کرنے کی اگر کسی لغت اور کسی لینگویج میں قوت ہے تو وہ صرف عربی ہے۔ کسی چیز کو عربی میں بوٹی کا نام پڑھے نا، اگر کسی بوٹی کا نام، اس کے اندر 2 چیزیں ضرور ہوتی ہیں، یا اس بوٹی کی صفت ہوتی ہے یا اس بوٹی کا ذائقہ ہوتا ہے۔ کمال ہے، یعنی آپ کو نام پڑھتے ہی آدھی حکمت سمجھ آ جائے گی۔ ایک زمین پہ ہوتا ہے ایک پودا، اس کو کہتے ہیں شعر الارض، اس عربی میں اس کا نام کیا ہے؟ شعر الارض۔ شعر کہتے ہیں بالوں کو، کیا کہتے ہیں؟ بالوں کو، شعر الارض یعنی زمین کے بال۔ وہ زمین کے بال ہوتے ہیں، باریک ہوتی ہے، وہی بوٹی اس کا تیل نکال کے بالوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ بالوں کو نفع دیتی ہے۔ بتائیں، جو نام رکھا وہی نفع ہے۔ یہ عرب میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سے محبت رکھتے ہیں ہم، کیوں؟ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی سے محبت کرو۔ کیا فرمایا؟ عربی سے محبت کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میری زبان ہے، قرآن پاک کی زبان ہے، اہل جنت کی زبان ہے۔ فرمایا تمہارے نبی کی یہی زبان ہے، تمہارے قرآن کی بھی یہی بولی ہے، جنت میں بھی۔ الحمدللہ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے آقا نے حکم دیا، ہمیں فرمایا اس سے محبت کرو، تو ہم محبت سے دیکھیں۔ آپ، میں ایک بات آپ کو سمجھانے لگا، حیران ہوں گے۔ ہم نے باب کون سا پڑھا تھا؟ کاروما، 6واں باب وہی تھا، میں اسی سے مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ کاروما، عرب چاہتا ہے کہ کاروما کا معنی ہے نفیس ہونا، بزرگ ہونا، عزیز ہونا، عمدہ ہونا۔ کیا؟ بزرگ ہوگا تو عمدہ ہی ہوگا نا، بزرگ ہوگا تو نفیس ہوگا، یہی ہے نا۔ تو بزرگ ہونا، عمدہ ہونا، نفیس ہونا، عزیز ہونا۔ بزرگ ہوگا تو عزیز بھی ہوگا، ہمیں ہوگا کہ نہیں؟ وہ اس کا معنی ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو اس میں ہے نا، ہم معنی لینا چاہتے ہیں ہم کسی کی عزت کریں۔ کیا کریں؟ کیا؟ عزت کریں، یہ تو اس میں ہے نا۔ اب ہم چاہتے ہیں ہم عزت کریں تو کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ اسی لفظ کے کیا کرتے ہیں وہ اکرما، کیا کہتے ہیں؟ اکرما، اکرما۔ وہ کہتے ہیں جی اس کا معنی کیا ہے؟ عزت کرنا، کسی کی
اب اکرما اکرام بھی اسی سے ہے، اکرام کرنا، کیا کرنا؟ اس باب کا نام ہی انہوں نے اکرام رکھا ہوا ہے، باب اکرام، باب افعال، لفظ ایک تھا، آگے کیا کیا؟ معنی لینا تھا اور ایک لفظ کا اضافہ کیا۔ آگے چلتے ہیں، آپ کو دکھاؤ تو حیران ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک لفظ اضافہ کیا، کہتے ہیں جی ہم نے تکریم کرنی ہے کسی کی، لفظ کوئی اور خوبصورت لانا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں کیا کیا؟ کہتے ہیں جی کرما، کیا؟ اس کا جو لفظ اصل میں ہے وہ اس سے ملتا ہوا وہ تکریم ہے، کرما، کرما یکرم، تکریم، تکریم سے نکلا ہے کرم، وہ لفظ بنا دیتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ اکرم، یہ کیا تھا؟ لفظ وہی ہے کہ نہیں؟ یہاں الف لگایا، یہاں را کو کیا کر دیا؟ اسی سے ہے مکرم، کیا ہے دیکھیں پڑھیں ذرا، کرما، کرما، کرمو، کرمت، کرمتما، کرمتم، کرمت، کرمنا، کرمت، کرمتا، کرمنا، کرمتی، کرمتما، کرمتنا، کرمتو، کرمنا، کرمنا۔ اب دیکھیں یکرمو، یکرمانی، یکرمونا، تکرمو، تکرمانی، تکرمونا، اکرمو، نکرمو، تکرمو، تکرمانی، یکرمنا، تکرمینا، تکرمانی، تکرمنا، اکرم، کرم، کرما، کرمو، کرمی، کرما، کرمنا، لا تکرم، لا تکرما، لا تکرمو، لا تکرمی، لا تکرما، لا تکرمنا، مکرم، مکرمانی، مکرمینا، مکرمتن، مکرمتانی، مکرم، مکرمانی، مکرہ، آ گیا مکرم، مکرم کے جس کی عزت کی جائے، مکرم و محترم، مکرم و، اسی لفظ سے انہوں نے کیا کیا؟ ایک ہی پیچھے تھا، وہ آگے لفظ لگا کے بولی بناتے کہ بتائیں کائنات میں بھی چلیں آج، ابھی تو ابتدا عشق ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو ابتدا عشق ہے، دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ کرما، وہ کہتے ہیں نہیں، تھوڑا سا اور بھار ہونا چاہیے، بلا تکلف کسی کی عزت ہونی چاہیے، کیا؟ تکلف بھی نہ ہو، عزت بھی ہو، کیا ہو؟ تکلف بھی نہ ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جناب اگر ایسے کرتے ہیں تو ہم ایسے کر لیتے ہیں، لفظ یہی رہے گا، تا لگا دیا، تکرما، کیا لگا دیا؟ یہ الگ باب ہے، یہ انہوں نے بابو کے نام دیے ہیں، کہتے ہیں ایک باب اکرام ہے، ایک باب تکریم ہے، ایک باب تکرم ہے، جس کو تقرب کہتے ہیں، تقرب الی اللہ، تسلط جس کو کہتے ہیں وہ اسی سے ہے، کہتے ہیں نا فلاں پہ فلاں کا کیا ہے؟ تسلط ہے نا، اسی سے ہے۔ تکرم اصل میں اس کا جو مصدر جس سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ تکرم، یعنی اکرما کا بنتا ہے اکرام، یہ ایک دفعہ آپ کو یاد کروا دیں گے، کرما کا بنتا ہے تکریم، ٹھیک ہے جی، اور تکرم کا بنتا ہے تکرم، پیش لگا دیں گے، کیا لگائیں گے؟ تکرم، تقرب، کیا جی؟ تقرب، تسلط، کیا ہوگا جی؟ تسلط، ٹھیک ہو گیا جی، تسلط، تقرب، تسلط، یہ وہی ایک ہی لفظ سے بنا رہے ہیں جی، دیکھتے جائیں کیا کیا انہوں نے، یہاں الف اضافہ کیا، یہاں عین کلمہ کو مشدد کر دیا، یہاں وہی عین کلمہ مشدد رہنے دیا، شروع میں کیا لگا دیا؟ تا لگا دیا، کیا لگا دیا جی؟ اور وہ کیا کہتے ہیں، پوچھو ان کے اس کا اصل کیا، کہتے ہیں جی اکرام سے اکرمہ بنا لو، تکریم سے کرمہ بنا لو، تکرم سے تکرمہ بنا لو، ماضی میں کیونکہ زبریں آتی ہیں نا۔ اچھا جی آگے چلیں، یہ دیکھیں انہوں نے ایک لفظ سے کتنے بنا لیے، آگے چلتے ہیں، آگے بھی کوئی ہے جی؟ کہتے ہیں ہاں، ہم نے کہا وہ کون سا؟ کہتے ہیں جی ذرا ایسے لکھ لیں، کارما، الف لگا دی کاف کے بعد، اس کاف کے بعد کیا لگا دیا؟ یہ حدیث پاک میں ہے، میں نے اس کی یہ کتابوں میں ایسی چیزیں ترتیب سے نہیں ہوتی، میں نے خود تحقیق کر کے نا دیکھا بھئی یار یہ کیسے ہے، عربی ہے، ظاہر ہے وہ تو عربی تو ہم سے بھی آگے رہتی ہے، ویسے کوشش تو میں نے ایک حدیث مسند حمیدی میں ڈھونڈی، ایک صحابی شراب لے کے آیا، حضور نے فرمایا تو منع ہو گیا، اس نے کہا میں بیچ دوں، حضور نے فرمایا بیچنا بھی حرام ہے، اس نے کہا بھئی یہودیوں کو دے دوں، وہاں اس نے یہ لفظ استعمال کیا، اکارمو، کیا؟ اکارمو کا معنی وہاں لکھا ہوا ہے کہ میں مفت میں دے دوں، کیا؟ اب کوئی سمجھنے والا ہوگا معنی اور لغت تو وہ سمجھے گا، ششکر اٹھے گا، وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ میں اس کو ضائع نہ کروں، ان کو دے دوں گا تو ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا کرم رہے گا، کرم وچ رہا کہ نا،
کرم تیرے ہے نا، اس نے ہے کہ ہے بیچنے کے معنی میں. جب عام شخص، آپ سمجھیں ذرا، آپ جو آج کل لوگ ترجمہ کر رہے ہیں اللہ جانتا ہے، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہے، نہ اہل لوگ لغت سے بالکل نہ واقف، اور لفظ سامنے ہوتا ہے پیچھے سے ترجمہ چوری کرتے ہیں آگے ترجمہ کر دیتے ہیں. وہ کیسے سمجھ سکیں گے؟ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنا مزار ہے سمجھنے کے لیے، اور کچھ سمجھے گا تو پھر ہے. اب یہ کارما کا معنی کارما یکارمو، کیا کریں گے وہ؟ کارما یکارمو. کیا کیا انہوں نے؟ پہلے شروع میں الف لگایا، پھر دنواری والے کو مشدد کر دیا، پھر وہی مشدد رہا، شروع میں تا لگا دیا، پھر کیا کیا؟ کارما کو کیا کیا؟ پہلے حرف کے بعد الف، پہلے سب سے پہلے الف، پھر فا کے بعد الف لگا دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی اور کوئی معنی لینا ہے؟ کہتے ہاں. ہاں جی وہ کیا ہے؟ کہتے جی یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے آپس میں عزت کرنی ہے ایک دوسرے کی. تو وہ کیسے کریں گے جی؟ انہوں نے کہا یہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور کیا؟ کہتے تا لگا دو اس کے اوپر، جیسے ہم نے کس پہ لگائی تھی؟ اس پہ تا لگائی ہے نا. کرم سے کیا بنا؟ تکرم. کرم سے تکرم. یہ کارم سے کیا بن جائے گا؟ تکارم. کیا بنے گا؟ وہ آگے سے کہتے ہیں لو جناب اے 5 باب نے جڑے اسی قرآن استعمال کرنے ہیں. اب بتائیں ایسی کائنات میں زبان ہے؟ یہ اللہ کی عطا کردہ لغت ہے. اگر کسی کو اس کا راز مل جائے نا، میں متلاشی ہوں، میرے لیے دعا کیا کرے، مجھے راز مل جائے، میں ساری کائنات میں آدھے گھنٹے میں سب کر بھی سکھا دوں. اللہ ہے نا، وہ عیاں فرما دے تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی ہے؟ زبر زیر پیش میں ہی سارا کچھ ہے. کیا ہے؟ 3 ہی حرف ہیں شروع میں، فعلا فاعلا فاؤلا، اس سے ساری کائنات ہی سجا دی. جس طرح کہ ساری کائنات میں 4 عنصر ہیں، آگ مٹی ہوا پانی، ساری کائنات بنا دی. سختی کر کی تو لوہا بن گیا، ٹھیک ہے، نرمی کی تھوڑی سی تو سونا بن گیا، بالکل نرمی کی تو کہیں پانی بن گیا، کہیں لکڑی بن گئی. لیکن چیزیں ساری سب میں ہے، ہر چیز، کسی میں بہت پانی کم ہے، کسی میں پانی بہت زیادہ ہے، تو اللہ نے ساری کائنات کا ایک نیا حسن اور رنگ انہی سے نکال لیا، انہی سے نئی رنگ. تو اس کی یہ قدرت اور شان ہے. یہ باتیں تھوڑی بہت ہی سمجھ آئی ہیں. یعنی قرآن مجید میں کبھی بھی کسی حرف کو دیکھیں، اس پر میں نے کیا کہا تھا، کبھی ایک لفظ اضافہ کریں گے، کبھی 2، کبھی 3، اس سے آگے، اس سے آگے آپ گنتی کر لیں، 1 2 3، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے. پورے قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے، آپ نے گھبرانا نہیں. 3 حرف تک زیادہ ہوں گے، وہ کبھی پہلے ہوں گے، کبھی بعد میں ہوں گے، کبھی درمیان میں ہوں گے، کبھی آخر میں ہوں گے. کیا؟ کبھی آخر میں، کبھی درمیان. وہ بڑھائیں گے، وہ ان کی زبان ہے، وہ زبان سے ایک ہی لفظ سے وہ کئی معنی لے لیتے ہیں، کئی معنی نکال لیتے ہیں. جیسے کہ ہم نے ایک ہی باب پڑھا تھا، کاروما. کاروما ایک ہی استعمال ہوتا، بہت قلیل ہوتا. اس سے کیا ہوا جی؟ اکرم، تکریم، تکرم، کارم، تکارم. تکارم بھی ہو، تکارم، کارم، ٹھیک ہے، تکارم. یہ ہے ان کے عربیوں کے ہاں. آج جو میں آپ کو ایک راز کی بات، کسی کو اگر ذوق ہو ان ابواب کے پڑھنے کا تو مجھ سے الگ بھی آدھا گھنٹہ 20 منٹ پڑھ سکتا ہے یہاں، کیونکہ میں ایسے ہی بیان کروں گا. صرف آپ کو مطالعہ کرا دوں گا، قرآن سے آپ نے خود دیکھنا ہے. اگر باقاعدہ طور پہ اس کو پڑھنا ہے تو بس 5-6 دن کا کام. آدھا گھنٹہ دے دے، 5 دن بیٹھ جائے قرآن مجید، پھر اس کے سامنے بولے گا، کھولے گا، کہے گا اوہ کیا بات ہے، کیا بات. یعنی لغت کی کتابیں اگر میں کھولوں تو بہت لذت آتی ہے، اور لفظ بولتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے، بہت سامنے والا بندہ ترجمہ کر رہا ہوتا ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس بیچارے کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. لفظ کیا ہے اور معنی دیکھیں نا، تھوڑے سے لفظ میں فرق کرے گا تو کہاں کا کہاں پہنچ جائے گا. تھوڑا سا لفظ کا فرق کیا نا، انہوں نے کیا کیا، ایک اب دیکھیں، الف کا اضافہ کیا تو کیا بنا دیا، تا کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا، را کو مشدد کیا تو کیا بن گیا، نیا، ایک نئے سے نیا، نئے سے نیا وہ کام. اسی طرح دیکھیں جی، اب حیران ہوں گے سن کے. یہ ہے حرام. کیا؟ مجھے گالی دینا کیا ہے؟ آپ کو گالی دینا، آپ کی چوری کرنا، ظلم کرنا ایک دوسرے پر حرام. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسی حرام کسی شخص، اب دیکھیں آج آپ کو پتہ چلے گا کسی کو محترم کیوں کہتے ہیں. اسی طرح لفظاں نال کہنے ہیں نا، حقیقت میں جب ہم کسی کو محترم کہتے ہیں تو کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو. یہ تو ایک مزاحیہ لفظ بن گیا نا. شادی بیاہ وغیرہ کے کارڈوں پہ لکھا جاتا ہے نا، بس یہی ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ سٹیجوں پہ ہوتا ہے. لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ حرام سے بنا ہے. ہر شخص کی ایک حرمت ہے، حرام ہے. اس کے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی طرح منسوب کریں گے تو کیا ہیں؟ حرام ہے. حرام